بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 12 محرم دولت کا طوفانی منگل آ گیا۔ چلتے پھرتے صرف 33 بار پڑھ لینا، اللہ کی فوری مدد آ جائے گی، ارب پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 محرم منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جس سے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ 12 محرم منگل کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 12 تاریخ آ گئی۔ اگر ابھی تک آپ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو، آج آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر کی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، محرم کے مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج محرم کی 12 تاریخ منگل کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج محرم کی 12 تاریخ منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ محرم کی 12 تاریخ منگل کے دن مانگتے چلے جاؤ، جتنا مانگ سکتے ہو آج مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پہ آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانیاں فرمائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 12 تاریخ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد
آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پہ ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن محرم کی 12 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ تو پیارے بھائیو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے یہ سماعت فرمائیں۔ آج محرم کی 12 تاریخ منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کو مزید عروج اور ترقی پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری ناممکن حاجت ہے، یہ کبھی بھی پوری ہو نہیں سکتی، آج اس حاجت کو لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں، اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ آپ ان 3 ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہوتا ہے مالدار کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم کی 12 تاریخ منگل کے دن یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جو آپ کے مقاصد پچھلے سال ادھورے رہ گئے، آپ نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور نوکریوں کے لیے دھکے بھی کھائے ہیں، آج
نیا اسلامی سال اور محرم کی 12 تاریخ اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ بھی آج اس خاص وظیفے کو پڑھے گا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب آ گیا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام 100 بار پڑھ لیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سورت اور سب سے خاص سورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ سورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کے فیض و برکات کم ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ سورت آج بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی سورت ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے۔ یہ 2 ہی صورتیں زیادہ پڑھی جانے والی ہیں۔ سورہ کوثر ایسی سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اچھی طرح گن کے پڑھنی ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کے جان چھڑا لیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیو، دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار یعنی 33 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی دھیان سے ذرا ملاحظہ کریں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ محرم کی 12 تاریخ منگل کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقین کریں کامیابیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام آزمائشیں، تمام کی تمام بے برکتیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کم ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 زمینوں اور آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ عمل پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کے رہے گا انشاءاللہ۔
آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کے گر گڑا کے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔